بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، چند دن پہلے ہم نے بات کی انہیرنٹ پاور آف ہائی کورٹ 561 ACRPC کی۔ اس وقت ہم نے سوچا تھا کہ انہیرنٹ پاور آف دا سیول کورٹ انڈر سیکشن 151 CPC 19(8) جو ہے، کسی دن وقت ملے تو اس کو ڈسکس کریں گے، اس پہ گپ شپ لگائیں گے۔ ڈسکس کیا کرنا ہے، آپ لوگ ماشاءاللہ لرنڈ کونسل سے۔ ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ سیکشن 151 CPC جو ہے، اس میں سیول کورٹ انصاف کے تقاضے پورا کرنے کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی آرڈر جاری کر سکتی ہے۔ اس میں دو چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں فار دا اینڈ آف جسٹس۔ اینڈز آف جسٹس سب سے پہلی چیز ہے جو 151 میں سیول کورٹ مد نظر رکھے گی، اور دوسری چیز ہے ٹو پریونٹ ابیوز آف دا پروسیس آف کورٹ۔ ان دو چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بتقاضا انصاف سیول کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ کوئی مناسب حکم جاری کرے۔ اس جو پاور کو انہیرنٹ پاور آف دا سیول کورٹ انڈر سیکشن 151 CPC 1908 کہا جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے کچھ پرنسپلز اس اسٹیچو کے اوپر جو ڈرا کیے گئے وہ دیکھے جا سکتے ہیں، جس میں 2012 MLD پیج ہے 613، 2005 SCMR 1144 پیج ہے، 2006 PLD کراچی ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، پیج ہے 629، اور 2006 PLD سپریم کورٹ پیج ہے 66، اور 2009 CLC پیج ہے 950۔ یہ بات بڑی اہم ہے کہ جو آرڈر ایک اپلیکیشن انڈر سیکشن 151 CPC ایک سیول کورٹ جاری کرتی ہے انہیرنٹ پاور استعمال کرتے ہوئے، وہ قابل اپیل ہے، اپیلیبل ہے۔ وہ اس میں ریویژن لائی نہیں کرتی، ریویژن مینٹینیبل نہیں ہے، بلکہ اپیل ہوگی اس کے خلاف۔ یہ پرنسپل ڈسکس کیا گیا 2014 CLC پیج ہے 92 میں، اور 151 CPC کے تحت جو الیکشن پٹیشنز ہیں ان کو بھی ریسٹور کروایا جا سکتا ہے۔ یہ بات ڈسکس کی گئی 2009 CLC پیج 1 میں۔ اور ایک ٹیکنیکل ایشو یہ ہے کہ جو اپلیکیشن 12(2) ضابطۂ دیوانی کے تحت آتی ہے، اگر وہ عدم پیروی خارج ہو جائے تو انڈر سیکشن 151 CPC اس کو ریسٹور کروایا جا سکتا ہے۔ یہ بات ڈسکس کی گئی تھی 2017 MLD 141 نمبر پیج پہ۔ اور اس میں اتنی زیادہ اہم بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کسی قانون کی کسی پروویژن کا وکیل صاحب نے اگر غلط حوالہ دے دیا ہے، پروویژن قانون کی کچھ اور تھی، اپلیکیشن قانون کی کوئی اور تھی، لیکن وکیل صاحب کی غلطی ہو گئی، منشی صاحب نے غلطی کر دی، قانون کا غلط حوالہ لکھا گیا ہے، سیکشن غلط لکھے گئے ہیں، تو عدالت جو ہے انڈر سیکشن 151 پھر بھی ریلیف دے سکتی ہے، اس سیکشن کے تحت جو سیکشن واقعہ ہی اپلائی ہوتا ہے، خواہ وہ غلط لکھا گیا ہے۔ یہ بات ڈسکس کی گئی
2003 PLD लाहौर हाई कोर्ट में पेज था 421 और 2004 CLC पेज है 1193 और 2008 CLC पेज था 504। और एक और बात यह है कि सिविल कोर्ट फ्री कैन को सुने बगैर किए गए किसी आर्डर को अगर रिकॉल करती है तो वो अंडर सेक्शन 151 ऐसा कर सकती है, उसके पास पावर है। सुने बगैर कोई ऑर्डर दे दिया है, रिकॉल किया जाएगा 151 के तहत। ये बात डिस्कस की गई 1995 CLC पेज है 1529 में। और सिविल कोर्ट भी गलतियां कर सकती है और सिविल कोर्ट अंडर सेक्शन 151 CPC 1908 के तकाजे पूरे करने के लिए अपनी गलतियों को दुरुस्त कर सकती है। अगर कोई गलती हो गई है फैसला करने में तो उसको दुरुस्त किया जा सकता है। ये बात डिस्कस की गई 2008 CLC पेज है 1354 में। उसमें यह है कि अंडर सेक्शन 151 CPC रिव्यू पिटीशन जो है उसको रिस्टोर भी करवाया जा सकता है। उसके अलावा कानून में इसका कोई तरीक़ाकार नहीं है दिया गया और जिस प्रोविजन के तहत सिविल कोर्ट इसको बरामद करवाएगी इसको कहा जाता है कि ये अंडर सेक्शन 151 होगा। ये बात डिस्कस की गई 2007 CLC पेज है 1754 में। और उसके अलावा अंडर सेक्शन 151 CPC जो दावा बेदखली है उसको दावा तमील मुख्तस के साथ कंसोलिडेट किया जा सकता है। यानी अगर हमने दावा बेदखली दायर किया है और साथ उसके बाद तमील मुख्तस का दावा कर दिया है तो उन दोनों दावा जात को जो कंसोलिडेट किया जाएगा वो अंडर सेक्शन 151 CPC 1908 होगा। ये बात डिस्कस की गई 2006 SCMR पेज था 1262 और 1993 PLD लाहौर हाई कोर्ट पेज है 97 जिसमें इस प्रिंसिपल को सपोर्ट किया गया। और एक अहम बात इसी हवाले से जो प्रिंसिपल्स इस्टेब्लिश किए गए कि जो कंसोलिडेशन की एप्लीकेशन होगी बजरिया दरखास्त जो है वो अंडर सेक्शन 151 ही मुख्तलिफ केसेस को कंसोलिडेट किया जाएगा। वो सिविल कोर्ट की जो पार है वो 151 के तहत होगी। वो 2006 CLC पेज है 1390 बड़े गोल्डन प्रिंसिपल्स पैरा वाइज एक एक चीज को जज साहबान ने वाजे किया इसमें। और अंडर सेक्शन 151 CPC जो है कोर्ट कैन सेट असाइड एन ऑर्डर पास विदाउट जुरिस्डिक्शन। अगर विदाउट जुरिस्डिक्शन अदालत ने कोई फैसला कर दिया है तो 151 के तहत इख्तियार हासिल है कि उसको सेट असाइड कर सकती है। ये बात डिस्कस की गई 2005 CLC पेज है 1584। और एक और अहम चीज ये है 151 इतनी अपग्रेडेड पार है कि अंडर सेक्शन 151 CPC जो एविडेंस की गलतियां हैं उनको भी दुरुस्त किया जा सकता है। एविडेंस के अंदर कोई गलतियां हो गई हैं तो उनको 151 के तहत दुरुस्त किया जा सकता है। ये बात डिस्कस की गई 2004 SCMR पेज है 366 और 2004 PLD सुप्रीम कोर्ट 361 है और 1992 CLC पेज है 945। उसमें यह है अदम हाजिरी खारिज होने वाली अगर निगरानी है रिवीजन अगर अदम हाजिरी की वजह से खारिज हो गई है तो उसको भी अंडर सेक्शन 151 CPC रिस्टोर करवाया जा सकता है, बरामद करवाया जा सकता है। ये बात डिस्कस की गई 2002 CLC पेज है 1968 में। और किसी गवाह को जिरा के लिए दोबारा बुलाना प्रोविजन अनअवेलेबल होगी
تو 151 سی پی سی کے تحت کسی گواہ کو جرا کے لیے ہم سول ٹرائل کے دورانیے میں دوبارہ بلا سکتے ہیں اپلیکیشن دے کے. یہ بات ڈسکس کی گئی 1998 ایم ایل ڈی پیج ہے 678. اس کے بعد اپیل دائر کی ہے لیکن عدم حاضری خارج ہو گئی ہے. اس اپیل کو بھی انڈر سیکشن 151 سی پی سی 1908 برآمد کروایا جا سکتا ہے. یہ بات ڈسکس کی گئی 1992 ایس سی ایم آر پیج ہے 1203 اور 1995 سی ایل سی پیج ہے 292. اس میں عدالت سیول جو ہے اگر کوئی ایسا حکم جاری کر بیٹھتی ہے جو کہ irregular ہے, illegal ہے, پتہ چل جاتا ہے, تو انڈر سیکشن 151 عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنے غیر قانونی حکم کو سیٹیسائڈ کر دے. یہ بات 1995 سی ایل سی پیج 1529 اس پہ ڈسکس کرتا ہے. اور اگر کورٹ فیس بنتی تھی 10,000 جمع کروا دی گئی 15,000. کورٹ فیس 10,000 15,000 جمع کروا دی گئی 5,000 زیادہ. تو اب وہ کورٹ فیس جو زیادہ جمع کروائی ہے وہ واپسی کیسے ہوگی؟ پروویژن تو اویلیبل نہیں ہوگی. اب انڈر سیکشن 151 سی پی سی زائد جمع شدہ کورٹ فیس کی واپسی کا حکم عدالت دے سکتی ہے. یہ پرنسپل اسٹیبلش بھی کیا گیا اور اس کو سپورٹ بھی کیا گیا 1995 سی ایل سی 111 پیج ہے. اور اس کے بعد ایک ٹیکنیکل سی بات ہے کہ بذریعہ فراڈ کروائے گئے راضی نامے کے اوپر کوئی اگر سول کورٹ نے آرڈر جاری کر دیا ہے تو بعد میں وہ راضی نامہ ثابت ہو گیا وہ تو فراڈ تھا, تو اب کورٹ کے پاس ایسی کون سی پروویژن ہوگی جس کے تحت وہ اس آرڈر کو منسوخ کر سکتی ہے؟ وہ ہے 151 سی پی سی 1908. یہ پرنسپل اسٹیبلش بھی کیا گیا اور اس کو ڈسکس بھی کیا گیا 1992 پی ایل ڈی کراچی ہائی کورٹ نے 183 پیج نمبر ہے. اور کورٹ کے پاس ایک اور پاور بھی ہے کہ وہ اگر کمی کورٹ فیس آ گئی ہے اس کو ادا کرنے کے لیے وقت دینا مدعی کو جو ہے اس کے لیے اس کے پاس جو پاور ہے وہ ہے انڈر 151 سی پی سی 1908 وقت ایکسٹینڈ کر سکتی ہے کہ کورٹ فیس جمع کروا دیں. یہ پرنسپل اسٹیبلش کیا گیا 1990 ایم ایل ڈی پیج ہے 68 میں. اور بنیادی طور پہ بات وہی ہے کہ 151 سیکشن آف سی پی سی جو ہے انہیرنٹ پاور آف دا سیول کورٹ واضح کرتا ہے کہ the court under section 151 of CPC 1908 are competent to make such order as may be necessary. Number 1, for the ends of justice. پہلی چیز ہے for the ends of justice. اور یا دوسری چیز کون سی ہے؟ to prevent abuse of process of court. صرف دو چیزوں پہ انہیرنٹ پاور. دو چیزیں واضح کرنے کے لیے عدالت عالیہ مناسب حکم جاری کر سکتی ہے اور سیول کورٹ کے پاس بہت سی پاور ہے. اس حوالے سے 151 سی پی سی انہیرنٹ پاور آف سیول کورٹ پہ تو چھوٹی سی پروویژن ہے, اس کو اگر آپ پڑھ لیں تو میرا خیال ہے کہ بہت سی چیزیں جو اسٹیچو کے اندر نہیں ہیں وہ اس کے خاتے میں آ جاتی ہیں. اور اگر آپ لوگ فیل کرتے ہیں کہ میں نے آپ کا ٹائم ویسٹ کیا ہے تو مجھے انفرینڈ کر دیں. اور اگر کچھ گپ شپ میں کچھ پتہ چل گیا ہے تو آپ کا شکریہ سننے کا. تھینک یو. اللہ حافظ.